جب جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا تو پھر تحفے کے طور پر چند چیزیں عطا کی گئی. ان میں سے ایک پنجگانہ نماز، یعنی 5 نمازیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور آپ کی امت کے وہ لوگ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پھر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے. یعنی جس طرح کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو آپ کی امت کے لوگ اگرچہ کبیرہ گناہ کریں گے، توبہ نہیں کی ہوگی، جہنم میں جائیں گے، پھر سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے. یہ بھی تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. لیکن اگر توبہ دنیا میں کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دیتے ہیں، تو پھر وہ جہنم میں بھی نہیں جائیں گے. تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر عطا فرمائیں گی. ان میں سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، تو اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور اس سے پہلے یہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ آیا ہے، اور یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا. اور فرشتے نے آ کر آپ کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے 2 نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے. اور وہ 2 نور، ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یعنی ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے. یہ نور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. تو سب سے پہلا تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی. تو واپسی پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا فرمایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی قوم کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی. آپ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی دعا کریں، گزارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں کچھ کمی فرما دے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئی، بعض میں آتا ہے کہ 5 نمازیں کم ہوئی. تو 5 والی روایت زیادہ بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم فرما دی، 45 نمازیں فرض ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر کے 45 فرض فرما دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی. میں اپنی قوم کو آزما چکا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے مزید تخفیف کی دعا فرمائیں. تو کرتے کرتے 5 کم کراتے کراتے 5 تک باقی رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر سکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس سے زیادہ کمی کی دعا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرما دی اور ساتھ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی، لیکن ہم ان کو ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں. ادا کرنے میں کمی ہوئی ہے لیکن ثواب میں کمی نہیں ہے. ہمارے پاس لوح محفوظ میں وہی 50 لکھی ہوئی ہے. وہ 5 ادا کرے گی، ہم ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں. اب امت 5 ادا کرے گی تو اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. امت اتنی غافل اور سست ہو چکی ہے کہ وہ 5 بھی ادا نہیں کر سکتی. جمعے اور رمضان کے علاوہ مسجدیں خالی ہوتی ہیں. آپ عام نمازوں میں دیکھیں بمشکل 1 صف یا 2 صفیں ہوتی ہیں. یہ رمضان میں جمعے میں لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ آسمان سے نہیں آتے، ادھر ہی رہتے ہیں، ارد گرد سے آتے ہیں. لیکن عام نمازوں میں نہیں ہوتے، یہ ہماری غفلت ہے. تو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے تحفہ کے طور پر ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو تحفہ قبول کرنا چاہیے یا نہیں.
تو اسی طرح مسجدیں عام نمازوں میں بھی بری ہونی چاہیے، جس طرح جمعے والے دن یا رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر 5 نمازیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ پھر دوسرا تحفہ کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا تحفہ کہ جو لوگ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں گے تو وہ اپنی سزا بھگت کر ایک دن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ پھر معراج کے مشاہدات میں سے ایک مشاہدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ 2 صورتیں تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، ایک تو اپنی اصلی حالت میں تھے اور ان کے 600 پر تھے، سبز رنگ کا ریشمی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور ان کے پروں نے مشرق اور مغرب کے افق کو بھرا ہوا تھا، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ ہر طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کو اپنی شکل و صورت میں دیکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک عجیب صورت میں دیکھا کہ جس طرح بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اور رعب طاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف دیکھیں کہ افق کو بھرا ہوا ہے، مشرق اور مغرب پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہوئی تو ایسے ہو گئی جیسے بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے۔ تو یہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص چیزیں دکھائیں اور تحفے کے طور پر عطا فرمائی، اور اس امت کے ہدایت کے لیے عطا فرمائی۔